25 اگست 2020 کو میں نے ٹائمز آف انڈیا میں ایک خبر پڑھی۔ وہ خبر اس طرح تھی کہ پنکی ڈی کنہا جو ممبئی کی رہنے والی ہیں، وہ ساؤتھ ممبئی کے ایک فرم میں کام کرتی تھی۔ ان کے ہسبینڈ نے فارن کنٹری میں جاب پر جانے سے پہلے ایک گولڈ چین ان کو گفٹ کیا تھا۔ ابھی شادی کو 1 ہی سال ہوا تھا کہ ان کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا۔ وہ واقعہ یہ تھا کہ ایک روز وہ ممبئی میں چرچ گیٹ اسٹیشن سے اپنے گھر آنے کے لیے مسافروں سے بھرے ایک لوکل ٹرین پر سوار ہوئی۔ انہیں سڈنلی یہ فیل ہوا کہ ان کے گلے میں موجود اس گولڈ چین کو کسی نے کھینچ لیا۔ انہوں نے پلیٹ فارم پر موجود پولیس مین کو اس معاملے سے اویئر کرایا۔ پھر اگلے دن ممبئی سینٹرل پولیس اسٹیشن پر جا کر معاملے کا کمپلینٹ درج کروایا، مگر اس کے بعد انہوں نے اپنے کمپلینٹ کا اسٹیٹس کبھی چیک نہیں کیا۔ جی آر پی نے اس معاملے کو درج کرانے کے 2 مہینے کے اندر ہی مجرم کو گرفتار کر لیا، مگر پنکی ڈی کنہا سے کوئی رابطہ نہیں ہو سکا۔ 26 سال بعد 22 اگست 2020 کو پولیس والوں نے پنکی ڈی کنہا سے کانٹیکٹ کیا تاکہ ان کا ویئر اباؤٹس اور پتہ معلوم کر سکے، تاکہ وہ ان کے گولڈ چین کو ان کے حوالے کر دیں۔ اس کے بعد ٹائمز آف انڈیا میں یہ لکھا ہوا ہے کہ پنکی ڈی کنہا blinked rapidly and wondered if she had heard him correctly. It was only when Constable Milind Patil arrived at her apartment and handed her the gold chain did it actually sink in. یعنی جب پولیس والوں کا ٹیلی فون آیا تو پنکی ڈی کنہا کو اس بات پر یقین ہی نہیں ہو رہا تھا کہ کیا وہ صحیح سن رہی ہیں، اور حیرت کے مارے ان کی آنکھیں بہت تیزی سے پھڑپھڑا رہی تھیں۔ جب کانسٹیبل ملند پاٹل ان کے اپارٹمنٹ میں پہنچتے ہیں اور پھر ان کو گولڈ چین دیتے ہیں، تب ان کے اوپر واضح ہوا، ان کو یقین ہوا کہ میری جو کچھ بات ہوئی وہ صحیح ہے۔ اس واقعے پر میں بہت زیادہ سوچنے لگا۔ میں نے سوچا کہ انسان بار بار اس بات کا ایکسپیرینس کرتا ہے کہ وہ اس دنیا میں بے بس اور ہیلپ لیس ہے، وہ کمزور اور ویک ہے، وہ انسانی ناانصافی اور مظالم اور انجسٹس کے مقابلے میں پوری طرح مجبور ہے۔ اس بے بسی اور ہیلپ لیسنس کی حالت میں انسان اپنے رب کو پکارتا ہے، وہ اپنے خدا سے دعا کرتا ہے، مگر کئی بار اس کو فیل ہوتا ہے کہ اس کی دعا قبول نہیں ہوئی۔ نتیجتاً وہ فرسٹریٹ، ڈسپیئر اور مایوس ہو جاتا ہے۔ مگر آدمی کو چاہیے کہ وہ مایوسی کا اور فرسٹریشن کا شکار نہ ہو۔ قرآن و حدیث ہمیں بتاتے ہیں کہ خدا اپنے بندوں کی دعا کو انسنی نہیں کرتا، خدا اپنے بندوں کی پکار کا جواب دیتا ہے، مگر دعا کی قبولیت کے بارے میں خدا کا ایک قانون یہ ہے کہ وہ انسان کی پوری زندگی کو مینج کرتے ہوئے اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ لہٰذا کبھی اس کی دعا فوری طور پر قبول ہو جاتی ہے، امیڈیٹلی قبول ہوتی ہے، اور کبھی دعا کی قبولیت اور ایکسیپٹنس میں 26 سال کا وقت لگتا ہے۔ انسان کو یہ چاہیے
کہ وہ اپنے پورے وجود کے ساتھ، اپنے پورے ایگزسٹنس کے ساتھ اپنے رب کے سامنے بچھ جائے اور اپنے پورے معاملے کو خدا کے حوالے کر دے. وہ اپنے رب پر، خالق کائنات پر پوری طرح ٹرسٹ کرے. قرآن میں اس سلسلے میں یہ بات آئی ہے کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِي فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي. When my servants ask you about me, say that I am near. I respond to the call of one who calls me whenever he calls me. یعنی جب اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر سے یہ کہتا ہے کہ اے پیغمبر، جب کبھی بھی میرے بندے تم سے میرے بارے میں پوچھیں تو تم کہو کہ میں ان کے قریب ہوں، میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب کبھی بھی وہ پکارے. قرآن اور پروفیٹک ٹیچنگ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ دعا کی قبولیت کے لیے دو شرائط اور کنڈیشنز ہیں. وہ شرائط کیا ہیں؟ کامل خود سپردگی یعنی کمپلیٹ سبمیشن، اور ٹالرنس یعنی صبر. کمپلیٹ سبمیشن یعنی کامل خود سپردگی کا مطلب کیا ہے؟ کامل خود سپردگی کا مطلب ہے کہ انسان اپنے خدا پر کمپلیٹ ٹرسٹ کرے، وہ اپنے معاملے کو پوری طرح خدا کے حوالے کر دے. اس کو اس بات کا یقین ہو کہ خدا اسے ضائع نہیں کرے گا، اور خدا کا جو بھی فیصلہ ہوگا اسی میں خیر ہوگا. یہاں صبر اور ٹالرنس کا مطلب یہ ہے کہ جب ایک انسان اپنے رب کو پکارے، اپنے خدا سے التجا کرے، جب وہ اپنے خدا کو انووک کرے تو پھر وہ عجلت کا شکار نہ ہو، بلکہ اسے یہ چاہیے کہ وہ اپنی صلاحیت کے مطابق اپنے مقصد کے لیے پرامن جدوجہد اور پیسفل اسٹرگل کو جاری رکھے، اور معاملے کے نتیجے کے بارے میں خدا پر کمپلیٹ ٹرسٹ کرتے ہوئے ویٹ اینڈ واچ کی پالیسی اختیار کرے. جب ایک بندہ اپنے خدا کو اس طرح پکارتا ہے تو پھر خدا اپنے بندے کی پکار کا جواب ضرور دیتا ہے. وہ اپنے بندے کی پکار کو انسنی نہیں کرتا ہے. بائبل میں حضرت مسیح علیہ السلام کی زبان سے دعا کے بارے میں ایک بہت ہی زبردست بات آئی ہے جس کو پڑھ کر بہت زیادہ یقین ہوتا ہے. جیسس کرائسٹ یعنی حضرت مسیح علیہ السلام نے کہا، آسک اینڈ اٹ ول بی گیون ٹو یو، سیک اینڈ یو ول فائنڈ، knock and it will be open to you. یعنی مانگو، تمہارا خدا تمہیں دے گا. تم تلاش کرو، تمہارا رب تمہارے قریب ہے. تم نوک کرو، کھٹکھٹاؤ، تمہارا رب تمہارے لیے اپنا دروازہ ضرور کھولے گا. جب ایک انسان اس طرح اور اس یقین کے ساتھ اپنے رب کو، اپنے خالق کو پکارتا ہے تو ایسی پکار کبھی ضائع نہیں جاتی ہے. خدا اس کی پکار کا جواب دیتا ہے. انسان اگر سنجیدہ ہو تو یہ محسوس کرے گا کہ اس کے چاروں طرف پوری کائنات، اور پوری کائنات میں فرشتے خاموش زبان میں اس سے بار بار کہہ رہے ہیں کہ اے بندہ، تو اپنے رب کو پکار، تیرا رب تجھے جواب دے گا. تو تلاش کر، تیرا رب تیرے قریب ہے. تو کھٹکھٹا، تیرا رب
تیرے لیے اپنا دروازہ ضرور کھولیں